ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال اللہ تعالی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ اسلامی سن جو اللہ کا بنایا ہوا سن ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے زمانے سے سمجھ لیجئے کہ اس کا انعقاد ہوا، اس کی استھاپنا ہوئی۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے ہجری سن کی ابتدا کی گئی۔ ویسے سال تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، 12 مہینے ہیں، قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ تیسرا مہینہ ہے۔ ہم لوگ اپنے بچپن سے یہ سنتے چلے آتے ہیں کہ جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو ہمارے گھروں میں چرچا ہوتی تھی کہ کلیر کے میلے کا چاند نظر آ گیا۔ ایسا تصور تھا جیسا کہ میلہ اللہ کا حکم ہو اور یہ مہینہ اللہ کی طرف سے میلے کے لیے ہی بنایا گیا ہو، اور اس چاند کو میلے کا چاند کہا جاتا تھا۔ حالانکہ یہ میلے کا چاند نہیں، اور قبروں پر میلے ٹھیلے لگانا، عرس بھرنا، وہ شریعت اسلام میں جائز بھی نہیں۔ اللہ والوں کے مزار پہ جانا اور اللہ والوں کی قبر سے استفادہ کرنا، فائدہ اٹھانا، اس سے انکار نہیں، لیکن قبر کا اتنا ادب کرنا جس کو غیر معمولی کہا جائے، اور جہاں شرک کا شبہ ہو جائے اس کی اسلام میں اجازت نہیں، اور قبر کی بے حرمتی وہ بھی جائز نہیں۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ غیر مسلم بھائی کا جنازہ آ رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ وہاں یہ کوئی چھوت چھات نہیں تھی۔
وہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے درمیان بھید بھاؤ کا پیغام دیا بھی نہیں۔ جنازہ غیر مسلم کا، یہودی کا آ رہا ہے، آپ تب بھی کھڑے ہو گئے، کسی نے کہا بھی تو آپ نے فرمایا فرشتے تو اس کے بھی ساتھ ہیں۔ اسی طریقے سے ایک یہودی لڑکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ آپ کا خادم تھا۔ جب وہ بیمار ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزاج پرسی کے لیے گئے، اس کا حال معلوم کرنے کے لیے گئے، اور جس کام کے لیے اللہ نے آخری پیغمبر کو اور ان سے پہلے 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کو بھیجا تھا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ سے ملانا، وہ کام وہاں بھی کر دیا۔ اور اس لڑکے سے کہا کہ کہنی کہہ لو۔ آج کل ہمارے برادران وطن کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ جب کوئی غیر مسلم بھائی دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ہوتا ہے اور آتما نکلنے میں دشواری ہوتی ہے، روح نکلنے میں دقت ہوتی ہے، تو میں نے سنا ہے کہ یوں کہا جاتا ہے کہ کہنی کہہ لو، اور وہ کہنی ان کے لیے ہے، نہیں تو وہ تو کہنے کی ہی چیز ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے کہا جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، غیر مسلم تھا، آپ نے یہ سوچا کہ اس کا میرے اوپر حق ہے، یہ جہنم کا، نرک کا مستحق نہ بنے، یہ سورگیے بن جائے، جنتی بن جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر لو، میرے اللہ کے پیغمبر ہونے کا اقرار کر لو۔ تو لڑکے نے اپنے باپ کی طرف کو دیکھا، لڑکا چاہتا تھا کہ ابا کیا کہتے ہیں، ابا سمجھدار تھے۔ ابا نے کہا جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، قاسم کے والد، کیونکہ آپ کے ایک صاحبزادے کا نام قاسم بھی تھا، اس وجہ سے ابو القاسم کہا جاتا تھا۔ نام محمد تھا، دوسرا نام احمد تھا، اور ابو القاسم کنیت۔ تو لڑکے کے باپ نے کہا جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں تم کہہ لو۔ اس لڑکے نے وہ کلمہ کہا اور اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ بات تو میں نے اس لیے سنائی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا۔ وہ جیسے ایک مسلم سے پیار کرتے تھے، غیر مسلم بھائی بہنوں سے بھی پیار کرتے تھے۔ وہ سب کے لیے چاہتے تھے کہ سب جنتی بن جائیں اور کوئی نرک کا سزاوار نہ رہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قبر کی بے حرمتی جائز نہیں، جان بوجھ کر قبر پر پیر رکھنا جائز نہیں، جان بوجھ کر قبر کے اوپر جوتا پہن کے چلنا جائز نہیں، جان بوجھ کر قبر پر آگ جلانا جائز نہیں، جان بوجھ کر قبر کے اوپر ٹریکٹر چڑھانا، JCB چلانا، اور اسی طرح کوئی دوسرا واہن چلانا جائز نہیں۔
قبر کا ادب ضروری ہے اور جنازے کا بھی ادب ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث پاک سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جنازے کو لے کر چلو تو تم جنازے کے آگے نہ چلو، پیچھے پیچھے چلو، اور بغیر مجبوری کے سوار ہو کر نہ چلو، پیدل چلو۔ اگر رات کی اندھیری میں جنازہ جا رہا ہے اور روشنی کی ضرورت ہے تو روشنی لے کر آگے آگے چل سکتے ہیں، وہاں آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک جنازہ کاندھے پر لوگ لیے کھڑے ہیں تو تندرست اور جوان آدمی نیچے نہ بیٹھے، کھڑے رہیں۔ بوڑھا آدمی، بیمار آدمی بیٹھ سکتا ہے، ورنہ جب تک جنازے کی چارپائی کاندھے پر ہے تو بیٹھنا منع ہے، بے ادبی ہے۔ جب جنازے کی چارپائی نیچے رکھ دی گئی اس وقت سب کوئی بیٹھ سکتے ہیں، اور بوڑھا بیمار آدمی جب چاہے بیٹھ سکتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جنازے کا بھی ادب احترام ہے اور قبر کا بھی ادب احترام ہے، لیکن ایسا ادب، ایسا احترام نہیں کہ جو حد سے زیادہ ہو اور شرک کا شبہ ہونے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے اس امت کی بڑی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ نے جنازے کی نماز کھڑے کھڑے پڑھنے کا حکم دیا، اس میں رکوع سجدہ نہیں رکھا۔ اگر جنازے کی نماز میں رکوع سجدہ ہوتا تو یہ شک شبہ ہو سکتا تھا کہ جنازے کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آخری امت سمجھ کر ایسے ایسے اعمال سے بچنے کی تاکید فرمائی کہ جس میں شرک کی بو بھی آ سکتی ہو۔ تو خیر، میں نے عرض کیا کہ قبر کی نسبت ادب احترام ضروری ہے اور بے ادبی جائز نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا مقام اتنا اونچا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر میں آرام کر رہے ہیں، جو مٹی آپ کے مبارک بدن کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس مٹی کا مقام علماء حق کے یہاں، علماء دیوبند کے یہاں کعبے سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی بڑھ کر ہے۔ علماء دیوبند میں سے جب ایک بزرگ نے اس بات کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آرام کر رہے ہیں وہاں کی جو مٹی آپ کے بدن مبارک سے مل گئی، اس مٹی کا مقام اتنا بڑھ گیا کہ وہ کعبے سے افضل ہو گئی، وہ عرش اعظم سے برتر ہو گئی۔ اس بات کو لوگوں نے توڑ مروڑ کر کیسے پیش کیا؟ کہنے لگے کہ علماء دیوبند نے تو یہ لکھا ہے کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے، حضور مر کر مٹی میں مل گئے۔ یہ بات نہیں لکھی، یہ لکھی ہے کہ جو مٹی آپ کے مبارک بدن سے ملی ہوئی ہے قبر کے اندر، اس مٹی کا مقام کعبے سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا علماء دیوبند مشرک ہیں کہ جنہوں نے کعبے کے مقام سے اوپر نبی کی قبر کا مقام بتا دیا؟ نبی کی قبر کا درجہ عرش سے بھی افضل بنا دیا۔ لیکن جب دلیل پر غور کیا جاتا ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اصل میں ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہے
کہ اللہ پاک ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اللہ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں جو ایک وقت میں کئی جگہ حاضر و ناظر ہو۔ اللہ ایک ایسی ہستی ہے، ایسی ذات ہے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ موجود اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ تو اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف میں بھی موجود ہیں، اور عرش پر بھی ان کی تجلی موجود ہے، کعبے میں بھی ان کی تجلی موجود ہے، اور اپنے محبوب کے پاس بھی ان کی ہستی موجود ہے۔ تو اس قبر شریف کے اندر تو دونوں کی ہستی ہے، اللہ بھی موجود ہے، اللہ کے محبوب بھی وہاں آرام کر رہے ہیں۔ کعبے شریف میں اللہ کی تجلی ہے، اللہ کے نبی وہاں موجود نہیں۔ عرش پر اللہ کی تجلی ہے، اللہ کے محبوب عرش پر موجود نہیں۔ وہ جگہ سب سے افضل ہوگی جہاں پر دونوں کی ہستی ہر وقت موجود ہو، اور وہ آپ کا روضہ ہے، آپ کی قبر شریف ہے۔ تو دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا مقام کعبے سے بھی بڑھ گیا، عرش سے بھی برتر ہو گیا۔ لیکن کیونکہ قبر کا طواف جائز نہیں، سجدہ جائز نہیں، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کبھی بھی قبر شریف کا طواف نہیں کیا۔ جب تراویح کی نماز صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے باضابطہ پورے مہینے کے لیے شروع کی، تراویح کی نماز 20 رکعت پابندی کے ساتھ پورے مہینے پڑھنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور آپ کی ہدایت کی روشنی میں حضرت عمر نے شروع کرائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 رات پڑھا کے اس کو بند کر دیا تھا، رات کو تہجد کے ٹائم پڑھاتے تھے۔ تو ایک دن آپ نے یہ تراویح کی نماز پڑھائی، صحابہ کرام میں چرچا ہوا کہ رات تو نفل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پڑھائے ہیں، جو لوگ گھر میں نفلیں پڑھتے تھے ان میں سے بہت سے لوگ مسجد میں آ گئے۔ پھر اگلی رات میں اور چرچا ہوا تو اگلی رات میں اور مجمع آ گیا، پھر اور اگلی رات میں اور چرچا ہوا تو مسجد کھچا کھچ بھر گئی۔ رات کے اخیر میں تراویح پڑھنے کے لیے صحابہ جوق در جوق آ گئے، مسجد بھر گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھانک کے دیکھا تو مسجد بھری ہوئی ہے، آپ باہر نہیں نکلے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر عرض کیا، لولا نفلتنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہمیں نفل پڑھا دیتے، آج بھی نفل پڑھا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، میں تمہارا شوق دیکھ رہا ہوں کہ پرسوں مجمع کم، کل زیادہ، آج اور زیادہ۔ اگر تمہارے شوق پر میں نے تائید کر دی اور میں اس کو پابندی کے ساتھ پڑھاتا رہا تو مجھے اندیشہ ہے کہ یہ نماز بھی میری امت پر فرض ہو جائے گی اور میری امت کی مشقت بڑھ جائے گی۔ جب فرض ہو جاتی تو مسافر کو بھی پڑھنی پڑتی، بیمار کو بھی پڑھنی پڑتی، اگر قضا ہو جاتی تو بعد میں پڑھنا لازم ہوتا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد خود پڑھانا موقوف کر دیا۔ پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ اول بلا فصل ہیں،
آج اگر کوئی کہے کہ خلیفہ اول بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ جھوٹا مدعی ہے۔ خلیفہ اول بلا فصل صدیق اکبر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بیعت کر کے یہ فرمایا کہ جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کی حالت میں نماز پڑھانے کے لیے ابو بکر کو بھیجا، میں آپ کے پاس موجود تھا، اگر میرے سے نماز پڑھوانی ہوتی، مجھے ہی امت کا امام پہلے مرحلے میں بنانا ہوتا تو آپ مجھے بھیجتے، لیکن آپ نے تو امام بنا کر ابو بکر کو بھیجا، تو ہمارے دین کا امام آپ نے انہیں بنا دیا، تو ہم نے اپنی دنیا کا امام ابو بکر کو ہی بنا لیا۔ تو خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ 2.5 سال ہے، فتنوں کا دور تھا، کوئی زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا کہ دین محمدی تو ان کی دنیاوی زندگی تک تھا، وہ دنیا سے پردہ کر گئے تو ان کا دین بھی ختم ہو گیا، کوئی کسی اور چیز کا انکار کر رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بگڑے ہوئے ماحول کو سدھارنے کے لیے جی جان سے محنت کی، بہت قربانیاں پیش کی، اور 2.5 سال کے زمانے میں الحمدللہ سب فتنے دب گئے۔ حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت ابو بکر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ممکنہ خلیل بتایا، اگر میں کسی کو خلیل دوست بناتا ابو بکر کو بناتا۔ ان کے بڑے فضائل جو آپ برابر سنتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر کے لیے فرمایا تھا، عمر تمہاری وجہ سے فتنے سب ختم ہو جائیں گے اور تمہارے بعد فتنے کا دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرت عمر نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، یہ تو خطرے کی بات ہے، اگر یوں فرماتے کھل جائے گا تو کھلے ہوئے کو بند کرنا آسان ہے، آپ فرما رہے ہیں دروازہ ٹوٹ جائے گا، پھر تو خطرہ ہے۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں سارے فتنے دب گئے، 52,000 مربع میل پر حکومت قائم ہو گئی، سارا زمانہ شانت ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کیا کرتے تھے، یہ گشتی پولیس یہ انہی سے پرنہ لے کر یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کرتے تھے کہ رعایا پبلک عوام کس حال میں ہے۔ تو رمضان کا مہینہ آیا، گشت کرتے کرتے مسجد میں آ گئے، مسجد میں دیکھا کہ لوگ الگ الگ نفلیں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اللہ کو زندہ کرنی تھی۔ حضرت عمر کے دل میں اللہ پاک نے الہام کیا، خیال آیا کہ کیا اچھا ہو الگ الگ نفلیں پڑھنے والوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں۔ صبح کو میٹنگ بلائی، مشورہ کیا کہ رمضان کی راتوں میں لوگ الگ الگ نفلیں پڑھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ ایک امام کے پیچھے پڑھیں، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی رات تک نماز پڑھائی تھی۔ تو تمام صحابہ کرام نے اتفاق کر لیا، آپ کی رائے بہت اچھی ہے، ایک امام پڑھایا کرے۔
اور سب لوگ رات کے آخری حصے میں مسجد میں آ کر پڑھا کریں۔ اب مشورہ کیا کہ کتنی رکعت پڑھیں، یاد کر کے بتاؤ ان 3 راتوں میں سرکار نے کتنی رکعتیں پڑھائی تھیں؟ تو صحابہ کرام نے بتایا 20 رکعت پڑھائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، سب صحابہ نے دستخط کر دیے، مہر لگا دی کہ اب تراویح کی نماز مسجد میں 20 رکعت ہوا کریں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھائی تھی اور 3 دن کے بعد اس لیے موقوف کر دی تھی کہ اگر میں پابندی سے پڑھاتا رہا تو نماز فرض ہونے کا اندیشہ ہے۔ آپ دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، اب فرض ہونے کا ڈر نہیں رہا، اب تو یہ سنت رہے گی، لہٰذا ہم اس سنت کو کیوں نہ زندہ کریں۔ تمام صحابہ نے اتفاق کے ساتھ طے کر دیا کہ رمضان کی ہر رات میں ہر مسجد میں 20 رکعت تراویح ہوگی۔ یہ صحابہ کرام کے اتفاق سے شروع کیا گیا ہے۔ پھر اس کی اصلی روح یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھو اور اتنی ہی دیر بیٹھ کے آرام کر لو، پھر 4 رکعت پڑھو، پھر اتنی ہی دیر بیٹھ کے آرام کر لو، تو 5 تراویح ہوں گے، 4 رکعت کر کے 5 مرتبہ، تو 5 مرتبہ آرام کیا جائے گا۔ اس لیے آرام کو عربی میں ترویحتن بھی کہتے ہیں، راحت بھی کہتے ہیں، اور یہ جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو ترویحہ کہتے ہیں، اور یہ 5 نوبت آتی ہے تو اس کو نماز تراویح کہا گیا، آرام کر کر کے پڑھی جانے والی نماز۔ اب مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ میں جب یہ 20 رکعت صحابہ کرام نے شروع کی تو 4 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھتے تھے، آرام کرتے تھے۔ اس کا منشا یہ ہے کہ جتنی دیر نماز میں لگے اتنی ہی دیر آرام میں لگے، اور یہ سارے کے سارے گھنٹے عبادت میں لکھے جائیں، اور رمضان کی رات کا زیادہ تر ادھکتر وقت عبادت میں لکھا جائے۔ تو کعبۃ اللہ میں تراویح پڑھنے والے لوگ 4 رکعت تراویح پڑھ کر ان میں سے بہت سے لوگ کعبے کا طواف کر لیا کرتے تھے۔ مدینے والوں کو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں وہ ہر 4 رکعت کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف کر لیتے ہیں۔ بڑی سعادت کی بات ہے، اگر 7 چکر پورے نہ ہوں تو چند چکر ایک مرتبہ ہو جائیں گے، باقی چکر بعد میں پورے ہو جائیں گے۔ مدینے والوں نے سوچا کہ ہمارے پاس تو کعبہ نہیں ہے جس کا ہم طواف کریں، اور مکے کے لوگ 4 رکعت کے بعد طواف کر لیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اگر ہمارے پاس کعبہ ہوتا، ہم کعبے میں ہوتے، ہم بھی طواف کرتے۔ یہ جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف یہاں موجود ہے، جس کا مقام کعبے سے بھی افضل ہے، لیکن قبر کا طواف جائز نہیں کہ قبر کا چکر کاٹ کے نکلو، جھکو، سجدہ کرو، یہ چیز مذہب اسلام میں جائز نہیں۔ اگر یہ جائز ہوتا تو مدینے کے لوگ اٹھ کر قبر شریف کا طواف کر لیا کرتے، اس کا درجہ تو کعبے سے بھی افضل ہے، لیکن طواف قبر کا جائز نہیں، اور حد سے زیادہ تعظیم بھی منع ہے جس میں شرک کا شائبہ ہو۔ تو مدینے والوں نے یہ طے کیا کہ وہ 4 رکعت کے بعد طواف کرتے ہیں، ہم 4 رکعت سنت تراویح کے بعد 4 نفل پڑھا کریں۔ تو مدینہ منورہ میں یہ نماز 36 رکعت ہوتی تھی، ایک زمانے تک 36 رکعت، 4 رکعت تراویح سنت پڑھی، 4 نفل پڑھ لیے،
پھر 4 سنت تراویح پڑھی، پھر 4 نفل پڑھ لیے۔ یہ بات آپ کے سامنے تفصیل سے آ بھی گئی کہ تراویح کی حقیقت کیا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، صحابہ کرام کے اتفاق سے اس کو باضابطہ شروع کیا گیا ہے، اور صحابہ بدعتی نہیں تھے کہ اپنی طرف سے دین میں کوئی من گھڑت بات شروع کر دیں۔ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تراویح کو شروع کیا ہے، اور نبی نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگو تمہارے اوپر میرا طریقہ اختیار کرنا بھی لازم ہے، میری سنت بھی لازم ہے، اور تمہارے اوپر لازم ہے خلفاء راشدین کی سنت، خلفاء راشدین کا طریقہ، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور یوں فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو، میرے صحابہ کی سنت کو، خلفاء راشدین کی سنت کو برابر کے دانتوں سے مضبوط پکڑنا۔ سامنے کے دانتوں سے چیز مضبوط نہیں پکڑی جاتی، ہاں سائیڈ کے دانتوں سے جس چیز کو پکڑا جاتا ہے وہ مضبوط پکڑا جاتا ہے۔ فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، برابر کے دانتوں سے مضبوط پکڑنا میرے صحابہ کی سنت اور میری سنت۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کے یہاں بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، اہل سنت و جماعت کے یہاں تراویح کی 20 رکعت رمضان کی ہر رات میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کسی مسجد کے لوگ چھوڑ دیں اور حکومت شریعت پر 100% عمل کرانے والی ہو تو حکومت مجبور کرے گی اس محلے کے لوگوں کو کہ تراویح 20 رکعت پڑھو۔ یہ بات تراویح کے متعلق بھی آ گئی۔ اصل مجھے یہ سمجھانا تھا کہ دیکھیے اگر قبر کا طواف جائز ہوتا، قبر پر سجدے جائز ہوتے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے اچھی قبر کسی کی نہیں، جس کا مقام کعبے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ اس کا طواف کرتے، مگر ایسا نہیں کیا۔ میں نے سمجھا دیا ہے کہ طواف کی جگہ 4 نفل تو شروع کیے ہیں، مگر قبر شریف کا طواف نہیں کیا۔ تو قبر کا ادب احترام تو ضروری ہے، اور اللہ والوں سے فیض حاصل کرنے سے کوئی انکار نہیں۔ بہت سے اللہ والوں کی بڑی کرامتیں ہوتی ہیں، اور ان کا فیض ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی جاری بھی رہتا ہے اور امت کو فائدہ پہنچتا بھی ہے۔ لیکن قبر پر جھکنا، سجدہ کرنا، انہی سے مرادیں مانگنا، طواف کرنا، یہ سب اہل سنت و جماعت کے یہاں حرام ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے لکھا ہے کہ سجدہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے، اور تعظیم کا سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرنا حرام ہے۔ یہ بریلوی مسلک کے اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے۔ علماء دیوبند بھی یہی کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت بریلوی بھی یہی لکھ رہے ہیں کہ تعظیم کرنا اتنی کہ جس سے شرک کا شبہ ہو، اور جھکنا، سجدہ کرنا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں بزرگان دین کی قبر پر، اسی طرح عام مومن کی قبر پر ایصال ثواب کے لیے جانا، فاتحہ درود پڑھنے کے لیے جانا، اس سے کوئی انکار نہیں۔ انکار کرنا نادانی کی بات ہے۔ آدمی قبر پر جائے، پینتی کی طرف ادب سے کھڑا ہو، اور پینتی کی طرف کھڑا ہو کر درود شریف پڑھے، الحمد شریف، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف، کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ، جو کچھ یاد ہو پڑھے۔
اور پڑھنے کے بعد ان کی روح کو ثواب بخشے، اور اللہ سے اپنے لیے بھی دعا کرے، ان کے لیے بھی دعا کرے، اور ان کی برکت سے دعا کرنا جائز ہے، ان کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے، ان کی برکت سے دعا اللہ سے کی جائے، نہ کہ خود انہی سے مانگا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی، آپ کے فرمان سے بھی یہ ثابت ہے کہ نبی کے وسیلے سے بھی دعا جائز ہے، اور بزرگان دین کے وسیلے سے بھی دعا مانگنا جائز ہے۔ وہابی منع کرتا ہے، علماء دیوبندی سے جائز کہتے ہیں، وہابی منع کرتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا حرام، بزرگان دین کے وسیلے سے دعا ناجائز، جبکہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، آپ دعا فرما دیجئے میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ آپ نے فرمایا ادھر ہو کر یہ دعا کر، یا اللہ اس نبی امی کی برکت سے میری آنکھوں کی روشنی صحیح کر دیجئے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیلے سے دعا کرنے کی تلقین فرمائی کہ اس نبی امی کے واسطے سے دعا کر۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی اور آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت سمجھ کر لوگوں کو لے کر باہر نکلے بارش کی دعا کرنے کے لیے۔ انہوں نے دعا کی، یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم دعا کیا کرتے تھے، آج بھی کر سکتے ہیں، وہ تو آج بھی قبر شریف میں زندہ ہیں، لیکن یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت عمر نے دعا کی، یا اللہ آج ان کے چچا یہ حضرت عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم حضرت عباس کے وسیلے سے آپ سے دعا کرتے ہیں، ان کی برکت سے ہمیں رحمت کی بارش عطا فرما۔ بارش ہو گئی۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ بزرگوں کے وسیلے سے بھی دعا جائز ہے، لیکن جو آدمی خود قبر پر جا کر قبر والے سے مانگے وہ شرک سے کم نہیں، وہ مشرک بن رہا ہے۔ جو چیز اللہ سے مانگنے کی ہے اللہ کے بندے سے مانگ رہا ہے، اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، حدیث پاک میں ہے، آپ کی پاک بیویاں بیان کرتی ہیں کہ پانی کا پیالہ پاس میں رکھا تھا، ہاتھ بھگوتے تھے، چہرے پہ ملتے تھے، اور چادر اوڑھ رکھی تھی، کبھی کبھی چادر اتار دیتے تھے، جب سانس میں دقت سی ہوتی چادر اتار دیتے، اور یہ کہتے اللہ تعالی لعنت کرے ان یہودیوں پر، نصارہ پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ بات بار بار کیوں فرماتے تھے؟ میری امت میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنائے۔ کہتے تھے لعنت کرے اللہ ان پر جنہوں نے اپنے بڑوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو گھر کے اندر بنانے کی بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن مین حکمت یہ ہے کہ آپ کی قبر اگر باہر بنائی جاتی لوگ نہ جانے کیا کرتے،
جیسے یہودیوں نے عیسائیوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا، پوجا پاٹ کے استھان بنا لیے، ہمارے نبی کی قبر کا لوگ نہ جانے کیا کرتے، اس لیے آپ کی قبر خدا کی طرف سے گھر میں بنانے کا حکم ہوا، گھر میں محفوظ رہے گی، یہ امت شرک میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے والد سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی لاش کو، نعش مبارک کو رات میں لے جا کر دفن کیا ہے، کسی کو خبر نہیں دی، چند آدمیوں کو لے کر ابا جان کی مبارک نعش کو اٹھایا اور رات میں لے جا کر دفن کیا، وعدہ کر لیا، دیکھو بتلانا نہیں کہ حضرت علی کی قبر کہاں ہے۔ جو چند آدمی لے کے گئے تھے انہوں نے معاہدہ کر لیا تھا کہ راز ظاہر نہیں کرنا، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما نے حضرت علی کی قبر کا پتہ نہیں دیا، اسی وجہ سے کہ جب حضرت علی کو لوگ خدا ماننے والے بھی دنیا میں موجود ہیں تو ہمارے ابا کی قبر کا لوگ کعبہ نہ بنا لیں، اس لیے ہم اپنے ابا کی قبر کا پتہ نہیں دیں گے تاکہ امت شرک میں مبتلا نہ ہو۔ شرک سے حفاظت ضروری، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے سے بڑا گناہ بخشا جائے گا، شرک نہیں بخشا جائے گا، اور قرآن کریم میں 4 آیتوں میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ معاف کر دے گا جس گناہ کو چاہے گا لیکن شرک کو نہیں بخشے گا۔ اور یہ شرک ہے کہ اللہ سے مانگنے کی چیزوں کو اللہ کے بندوں سے مانگا جائے، قبروں پہ جھکا جائے، تعظیم کا بہانہ لے کر سجدے کیے جائیں۔ اور لوگ کیسے دھوکہ دیتے ہیں، کوئی ان پڑھ مسلمان بیچارہ گیا قبر پر، تو اسے یوں کہا جاتا ہے کہ تو نے وضو تو کر نہیں رکھا، تو تیرے لیے ماتھا ٹیکنے میں کوئی برائی نہیں، تو نے وضو تو کیا نہیں، سجدہ تو تب ہوتا جب تو وضو کر کے آتا، اور تو سبحان ربی الاعلیٰ تو نہیں پڑھ رہا، سجدہ تو تب ہوتا جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا۔ ایسے شیطان کے ایجنٹ بن کر لوگوں کو مشرک بناتے ہیں تاکہ یہ سجدہ کرے، مشرک بنے اور جہنمی بن جائے۔ بریلویوں کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں مولانا عبدالسمیع رامپوری، انہوں نے فارسی کے سال میں پڑھائی جانے والی کتاب لکھی حمد باری، وہ ہمارے مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اس لیے کہ دیوبندیت بریلویت کتابوں کے اعتبار سے 2 چیزیں نہیں ہیں، یہ تو محرم کے حلیم، شب برات کے حلوے اور کرائے کی فاتحہ درود، ان چیزوں کے جھگڑے ہیں، ورنہ کتابوں کے اعتبار سے سنیت اور سنیت کے یہ 2 طبقے بن گئے۔ تو مولانا عبدالسمیع صاحب نے لکھا سجدہ ماتھا ٹیکنا ہے، جھکنا رکوع۔ انہوں نے نہیں لکھا کہ سجدہ تب ہوگا جب تم وضو کر کے کرو یا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو۔ ایسے اس امت کو گمراہ کیا جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ بزرگان دین کے مزار پر جانے سے کوئی انکار نہیں، دیوبند مدرسے کی بنیاد جن 5-7 بزرگوں نے رکھی ان میں سر فہرست مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ اپنے دادا پیر کے یہاں کلیر آیا کرتے تھے۔ آج کے بزرگان دین جب بھی ادھر آتے ہیں چشتیہ، صابریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، سب سلسلوں کے بزرگان دین حاضری دیتے ہیں۔
حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت دور سے جوتیاں نکال لیا کرتے تھے، بہت دور سے ادب کے ساتھ جاتے تھے، لیکن ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر فاتحہ درود پڑھ کے دعا کی، ان کی برکت سے اللہ سے دعا مانگی۔ جھکنا، سجدہ، انہی سے مراد مانگنا، قبر کا طواف کرنا یہ جائز نہیں۔ جدھر سے ہم داخل ہوئے پینتی کی طرف کھڑے ہو گئے، فاتحہ درود پڑھ کر دعا کر کے نکل گئے، کوشش کریں کہ اسی طرف سے نکل کر باہر آ جائیں، چکر کاٹ کے سراہنے کی طرف سے نہ آئیں۔ اور اگر مجبوری ہو، راستہ ہی نہیں، تو پھر مجبوری میں چکر کاٹ کے نکل جائیں۔ ہماری نیت طواف کی نہیں، طواف تو بس کعبۃ اللہ کا ہے اور کسی جگہ کا طواف نہیں۔ لوگ بہکاتے ہیں، ارے بھائی کعبے کا طواف کرتے ہو تو کعبہ بھی تو مزار ہے، یوں کہتے ہیں کعبہ بھی تو مزار ہے، دھوکہ دیتے ہیں۔ جیسے ہری ٹوپی اوڑھ لی، ہری پگڑی باندھ لی، یہ دکھانے کے لیے میں محمد کا بڑا عاشق ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے گنبد کا رنگ ہرا ہے، تو دیکھو میں نے ٹوپی بھی ہری اوڑھ رکھی ہے، میں سچا عاشق ہوں۔ لیکن عمل سے کورا ہے، عمل سے محبت رسول ثابت نہیں۔ نبی کی محبت کا ثبوت تو عمل سے پیش کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے متعلق میں نے عرض کر دیا کہ علماء دیوبند کے یہاں اس کا مقام کتنا اونچا ہے، تو کہتے ہیں بھائی کعبہ بھی تو مزار ہے، جب اس کا طواف جائز ہے تو یہاں کلیر کا طواف کیوں جائز نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کعبے میں حضرت آدم کی قبر ہے، تو جب کعبے میں حضرت آدم کی قبر ہے تو کعبہ بھی مزار ہے۔ پہلی بات تو یہ ثابت کریں کہ حضرت آدم کی قبر کہاں ہے۔ تاریخ تو کہہ رہی، اتہاس بتا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر اجودھیا میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کعبے شریف سے باہر حتیم میں ہے، لیکن کعبے کے اندر بھی اور حتیم میں بھی قبر کا کوئی نشان نہیں۔ اگر وہاں قبر کا کوئی نشان ہوتا ہم مان لیتے کہ یہ مزار ہے۔ ویسے مزار کا اصول یہ ہے کہ قبر پہلے بنتی ہے، مزار بعد میں تعمیر ہوتا ہے، مزار بعد میں تعمیر ہوتا ہے، کمرہ بنتا ہے، گنبد بنتا ہے، اور کعبہ تو پہلے سے اللہ کا گھر تھا، حضرت آدم سے بھی پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ اگر وہاں حضرت آدم کی قبر ہو بھی اسے مزار نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ مزار تو تب کہتے جب قبر پہلے بنتی اور کعبہ بعد میں بنتا۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف آپ کے گھر میں ہے، جب ان لوگوں نے جن کو نجدی کہا جاتا تھا، ایک دور میں ان کی حکومت تھی سعودیہ میں، انہوں نے پلان بنایا کہ جتنی پختہ قبریں ہیں، پختہ قبر کو دیکھ کر بہت سے ان پڑھ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، چڑھاوا حرام ہے، بریلوی مسلک میں بھی چڑھاوا حرام ہے۔ اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کر کے کسی کو بھی ثواب بخشا جا سکتا ہے، چڑھاوے کی اجازت نہیں اہل سنت کے مذہب میں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں بھی پختہ قبر ہے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، سجدے کرتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جتنی پکی قبریں ہیں سب کو منہدم کر دو۔ پلان بنا لیا کہ روضہ پاک کو بھی شہید کر دیں۔ تو علماء دیوبند کو جب یہ پتہ چلا
کہ وہاں کی حکومت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک روضے کو بھی شہید کرنا چاہتی ہے، تو جو جتن کر سکتے تھے سب کچھ کیا، اور طے کر کے علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو طے کر کے بھیجا، جاؤ وہاں کی حکومت سے بات کرو۔ دلائل کے ساتھ انہیں مجبور کر دیا کہ حضور کے روضے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ مزار نہیں ہے۔ مزار تو تب کہتے جب حضور کی قبر پہلے بنتی اور یہ مکان بعد میں تعمیر ہوتا۔ یہ تو پہلے سے حضرت عائشہ کا گھر تھا، حضور کا مکان تھا، مکان میں قبر شریف بنی ہے، اس کو مزار نہیں کہہ سکتے، اس کو ہاتھ نہ لگانا ورنہ ساری امت میں انتشار ہوگا۔ تو لوگ باز آ گئے، تو اب یہ کہا جا رہا کہ کعبہ بھی تو مزار ہے، جب وہاں کا طواف ہو تو یہاں بھی کر لو۔ ایسے ایسے دھوکے دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، شرک سے، بدعت سے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ ذرا دیکھو، ربیع الاول کا مہینہ ہے، تیسرا مہینہ ہے، میلے کا چاند نہیں بھائی، میلہ تو 800 سال حضرت صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 800 سال ہوئے ہیں، اور میلہ ان کی وفات کے نہ جانے کتنے مدت کے بعد شروع کیا ہے۔ وہ تو اس کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ تو ایسے جلالی آدمی تھے کہ ان کی قبر پر ایک شعلہ چمکتا تھا، ہمت نہیں تھی کوئی آدمی قریب چلا جائے، ان کی قبر پر شعلہ چمکتا تھا۔ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آئے، مراقبہ کیا، انہوں نے کہا حضرت اللہ کے بندے آپ کے قریب ہوں، فائدہ حاصل کریں، یہ جلال جمال میں بدل جائے۔ وہ شعلہ تب ختم ہوا، اور حضرت صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کا نشان بھی مٹ گیا تھا۔ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ کر کے ایڑیا بتایا، اندیا دیا کہ شاید قبر یہاں ہے، تو گارنٹی کچھ نہیں کہاں ہے۔ حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مراقبے پر تربت بنائی گئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا بھی جب یہ معاملہ ہے تو کسی اور قبر پر طواف وغیرہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ کہنا کہ جی کعبہ بھی ایک مزار ہے اور مزار کا طواف ہے تو یہاں بھی ہم طواف کر لیں، اس کا آپ دھوکہ خود سمجھ لیجئے۔ ربیع الاول کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اتنا تو ثابت ہے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ پیر کے دن تشریف لائے، آج پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی۔ بہت پختہ حساب لگا کر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ نبی کی پیدائش کی تاریخ پیر کا دن اور 9 ربیع الاول تھی، اور مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے فتاوی رضویہ میں 26ویں جلد میں، اور صفحہ مولانا رئیس عرشی کلیری بتائیں گے 26ویں جلد میں کون سے پیج پر حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کی 8 تاریخ میں ہے، وفات 12 میں ہے۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت تو لکھ رہے ہیں کہ پیدائش 8 میں ہے، اور نہ جانے کن لوگوں نے بھولی بھالی امت کو گمراہ کیا کہ پیدائش 12 میں ہے، لہذا جلوس نکلتے ہیں، ڈی جے بجتے ہیں، ڈھول تاشوں کے ساتھ لڑکے لڑکیاں ڈانس کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ نبی کی پیدائش کی تاریخ ہے۔
حالانکہ پیدائش کی تاریخ اعلیٰ حضرت 8 لکھ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے اپنے کو بریلوی کہنے والے، نا جی ہم تو 12 ہی مانیں گے۔ اب بتائیے ان کے ماننے سے کیسے ہو جائے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ حقیقت میں کوئی جانتا نہیں، اور یہ تعجب کی بات ہے کہ دنیا میں کوئی دھرم گرو یا کوئی مذہبی پیشوا ایسا ہوگا کہ اس کی جنم تتھی اور پیدائش کی تاریخ اس کے خاندان، قبیلے کو، اس کی برادری کو معلوم نہ ہو۔ ہم گاندھی جی کی تاریخ بھی جانتے ہیں 2 اکتوبر، اور جو ہمارے BSP کے لوگ ہیں وہ بہن جی کا جنم دن بھی جانتے ہیں، کانشی رام جی کی جنم تتھی بھی جانتے ہیں، اور ان کی موت کی تاریخ کو بھی جانتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سی جینتیاں ہمارے دیش میں، ہمارے پردیش میں نکلتی ہیں، لیکن دنیا کا سب سے بڑا آدمی جس کا مقام اپنے سب کے باپ حضرت آدم سے بھی بڑا، ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 بڑے آدمی، دنیا کے 100 بڑے آدمی، تو 100 بڑے آدمیوں کا مختصر اتہاس لکھا ہے۔ اس عیسائی نے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے، وہ اردو میں ملتی ہے، دنیا کے 100 بڑے آدمی، دیوبند کے کتب خانوں پر بکتی ہے۔ تو سب سے پہلے آخری نبی کا نام، وہ کہتا ہے کہ لوگ یہ سوال کریں گے کہ لیکھک، کتاب کا لکھنے والا تو ہے عیسائی، اور حضرت عیسیٰ کا نام سب سے پہلے نہیں لکھ رہا، محمد الرسول اللہ کا نام سب سے پہلے کیوں لکھ رہا ہے؟ وہ تو حضرت عیسیٰ کے بھی بعد آئے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ میں مجبور ہوں کہ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھوں، اس لیے کہ میں نے دنیا کے تمام بڑوں کی تاریخ پڑھی، اتہاس پڑھا، مجھے محمد سے بڑی ہستی کوئی نظر نہیں آئی۔ تو دنیا کا سب سے بڑا انسان، نورانی بشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی پیدائش کی تاریخ ان کی امت نہیں جانتی، جبکہ ان کی ایک ایک ادا جانتی ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں ہمارے نبی ناخن کیسے کاٹتے تھے، ہمارے نبی کے پیر کی کون سی انگلی بڑی تھی، اور ہمارے نبی کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں کیا نشان تھا، اور آنکھیں کیسی تھی، رخسار کیسے تھے، پیر کے تلوے کیسے تھے، یہ امت جانتی ہے، کتاب میں لکھا ہے۔ لیکن یہ امت نہیں جانتی کہ حضرت کی پیدائش کی تاریخ کون سی ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ خدائے پاک نے ایک سسٹم کے تحت اس کو ہمارے ذہنوں سے نکالا ہے، تاکہ اگر یہ امت نبی کی پیدائش کی تاریخ کو جان لے تو دوسروں کی طرح جنم دن منائے گی۔ اور جنم دن اسلامی چیز نہیں، برتھ ڈے نہ اپنا نہ اپنے بچوں کا، نہ برسی، یہ مذہبی چیز نہیں، یہ اسلام کی کوئی روایت نہیں۔ اگر اس امت کو نبی کی صحیح تاریخ کا پتہ چل جاتا تو جنم دن اور زیادہ مناتے۔ اب تو لوگ پیدائش لکھ رہے ہیں 8 تاریخ میں، اور جنم دن منا رہے زبردستی 12 میں، اور وہ ہے وفات کی تاریخ، اور وہ بھی گارنٹی کے ساتھ معلوم نہیں کہ وفات کی تاریخ 12 تھی یا کوئی اور تھی۔ ہاں، دن پیر کا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اپنا جنم دن مناتے، عید میلاد النبی مناتے، صحابہ مناتے، تابعین مناتے، امام ابو حنیفہ مناتے، کسی نے نہیں منایا۔ اسی لیے ہمیں معلوم نہیں اصل جنم تتھی کیا ہے، پیدائش کی اصل تاریخ کیا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں تھا
تو آپ فرشتے کے ذریعے اللہ پاک سے معلوم کر کے بتا دیتے، مگر خطرہ یہی تھا کہ یہ امت خرافات میں مبتلا ہوگی، جو کام کرنے کے ان کو نہیں کرنا، اور واہیات و خرافات کو دین اور ثواب سمجھ کے کرنا ہے اور کرانا ہے۔ اس سے امت کو بچانا تھا، اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو اللہ کی طرف سے بھلایا گیا ہے تاکہ امت خرافات میں مبتلا نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے۔ ایک صحابی کا نام ہے عبداللہ صنوف زید صنوف عبد ربہ، عبداللہ صنوف زید صنوف عبد ربہ، یہ کھیت میں کام کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، ان کا نام اذان والی حدیث میں آتا ہے۔ اذان جس رات میں فجر میں شروع کی گئی تو سب سے پہلے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بتانے والے یہی صحابی تھے۔ یہ کھیت میں کام کر رہے تھے، لڑکے نے آ کر خبر دی، ابا جان حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے۔ تو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، آج کل ہم ابن نہیں سمجھتے، صنوف سمجھتے ہیں، اس لیے میں نے کہا عبداللہ صنوف زید صنوف عبد ربہ۔ انہوں نے دعا فرمائی، یا اللہ یہ میرا بیٹا خبر دے رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، میں اپنی آنکھوں کی روشنی کو اب باقی رکھنا نہیں چاہتا، میری آنکھ ان کو کہاں دیکھیں گی، تو اب ان کے بغیر مجھے اپنی آنکھوں کی روشنی صحیح رکھنے میں کوئی مزہ کوئی لطف نہیں، یا اللہ میری آنکھیں چھین لیجئے، میری روشنی ختم کر دیجئے۔ حضرت عبداللہ نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، نابینا ہو گئے۔ نبی کی محبت کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی ختم کرنے کی دعا فرمائی۔ صحابہ پر نبی کی وفات میں کیا گزرا ہوگا، حضرت فاطمہ پر کیا گزری ہوگی، حضرت حسن حسین پر کیا گزری ہوگی، اور یہاں 12 وفات میں ڈھول تاشے بج رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اندازہ لگا لیجئے کہ تاریخ پیدائش کیا ہے اور لوگوں نے کیا سے کیا بنا رکھا ہے۔ آج کل جو جشن عید میلاد النبی اور جلوس نکالا جاتا ہے وہ پیدائش بتا کے نکالا جا رہا ہے، اور انہی کے اعلیٰ حضرت پیدائش کی تاریخ 8 لکھ رہے ہیں، تو کیسے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اسی سے اندازہ لگا لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، سنت و شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ بس مہینہ ربیع الاول کا آپ کی پیدائش کا بھی ہے، آپ کی وفات کا بھی ہے، تاریخ کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔